بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائڈر نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. عمران خان صاحب کا بیانیہ غیر ملکی سازش کام کر گیا. عوام کی بڑی تعداد نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا عندیہ لے لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ان تمام جلسے جلوسوں کا کیا نتیجہ نکلے گا. عمران خان صاحب نے عوامی رابطہ مہم جب شروع کی، جب کے پی کے میں انہیں پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہو رہے تھے اس میں جب شکست حاصل کی تو اسی وقت عمران خان صاحب کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی یہ بات پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہی، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب حالات کی سنگینی کو شاید پہلے نہیں سمجھ پائے تھے. عوامی رابطہ مہم اس وقت سے کی گئی اور اب وہ عوامی رابطہ مہم یقیناً کافی کامیاب ثابت ہو رہی ہے. اپوزیشن جماعتیں جو کہ اب گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور گورنمنٹ جو بن چکی ہے، شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور وفاقی کابینہ نے جو ہے اپنا حلف بھی اٹھا لیا ہے. پہلی وفاقی کابینہ کا بیچ جو ہے اس نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے، اب دوسرا حصہ بھی اب ہو جائے گا. ابھی تک کسی قسم کی الیکشن کمپین، عوامی رابطہ، ان سب چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہی، بلکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب کے بیانات پہ کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں دیا جا رہا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنا بھی وقت ہے اس کو میں عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. رجیم چینج کرنے کی جو بات کی گئی تو عمران خان صاحب کا موقف کس حد تک ٹھیک ہے؟ اس میں اگر کہا جائے کہ غیر ملکی سازش، رجیم چینج کرنا، مراسلہ، یہ سب کچھ کے آگے بھی عمران خان صاحب کے کام آنے والا ہے، تو یقیناً ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. ایسا نہیں تھا کہ جب رجیم چینج کرنے کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ غیر ملکی سازش ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپوزیشن، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، میں اپوزیشن لیڈر کے بحیثیت بھی اگر میرے سامنے اگر غیر ملکی سازش سامنے آتی ہے تو میں خان صاحب کا ساتھ ضرور دوں گا. لیکن کچھ دن بعد ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے کسی بھی مراسلے کو نہیں مانتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ بالکل ایک فیک ہے. بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی، پریس کانفرنس ہوتی ہے فوج کی طرف سے، وہاں پہ بھی ان کو تصدیق کر دی جاتی ہے. لیکن خان صاحب اب جو ہے اپنی بہت سی غلطیوں کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. اب توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے جو کہ خان صاحب کو بہت بھاری پڑنے والا ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خان صاحب دوسروں کو چور کہتے رہے، دوسروں کے حوالے سے کہتے رہے کہ دوسروں نے ہار بیچنے کی جب بات آئی تو یوسف رضا گیلانی صاحب والی بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ کیا ہوا تھا اس وقت. لیکن جب آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خلاف توقع خان صاحب نے جب ان سے یہ بات کی گئی کہ بہت سارا سامان خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے لیا، اس کے بعد اس کو بیچ دیا، تو خان صاحب نے کہا کہ میری چیز تھی، اگر میں نے بیچ دی تو کیا ہوا. یہ کوئی خاص سیٹسفیکٹری آنسر نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آگے اس چیز کو اور مزید ڈیفائن کریں. دوسرا جو خان صاحب کے اوپر ایلیگیشن آ رہا ہے، ایلیگیشن خان صاحب پہ بھی نہیں ہے لیکن ان کے جو ہے آس پاس کے لوگ جو اصل میں خان صاحب کی کو ڈبونے کی وجہ بنے اور واپس سے یہ سارے سینیریو کھڑا ہوا ہے. فرح صاحبہ کا بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا ہونا ہے، تو فرح صاحبہ کے والد سے اگر کہا جائے تو وزیر اعظم صاحب کی کوئی وہ رشتہ دار تو ہے نہیں، وہ کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن انہوں نے خلاف توقع یہ کہا کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے. بہرحال اس وقت جو سینیریو سامنے آ رہا ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، جبکہ فورن فنڈنگ کیس وہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے جس میں کسی حد تک ایک مہینے میں اگر فیصلہ ہو گیا تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب معراج صدیقی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر سب سے پہلے وہی پوچھیں گے کہ یہ بیانیہ جو عمران خان صاحب نے اپنایا تھا رجیم چینج کرنے کا، غیر ملکی سازش کا، یہ کس حد تک ان کو کامیابی اس میں حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں، عالمی سازش کے حوالے سے جو عمران خان نے بیان دیا اور جو جس خط کو انہوں نے لہرایا اپنے جلسے میں، یقیناً، اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن تھے اور سب سے پہلے تو ان کے اپنے لوگوں نے جو اختلاف کیا، ان کے اپنے اندر سے ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی، ان کے اپنے اندر جو کابینہ میں لوگ تھے وہ منحرف ہوئے، اور اس اپوزیشن جو ابھی اپوزیشن میں ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے تو کہا ہے، جیسے خالد مقبول صدیقی نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر یہ عالمی سازش ہے
تو اس کو خان صاحب پروف کر دیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر یورپ، امریکہ یا کوئی بھی ممالک کی عالمی سازش ہے تو یقیناً یہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اس کو ثابت کرنا پہلا ہے، بنسبت جس طریقے سے ابھی انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا اور جس طرح شیخ رشید اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے جو بیانیہ دیا کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور اس پہ گالیوں کے الفاظ استعمال کیے، الفاظ کا چناؤ جو غلط کیا ہے، جسے اسد عمر نے کہا کہ جی یہ صرف دل نہیں ہے کراچی بلکہ دماغ بھی ہے۔ یہ بات ان کو 3.5 سال سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ جس کو یہ دل بھی کہتے ہیں، دماغ بھی کہتے ہیں اور انٹلیکچوئل اور بانی پاکستان کے اردو سپیک یہاں رہتے ہیں، لیکن اس کراچی شہر کے لیے 3.5 سالوں میں جب کچھ نہیں کیا تو ان کے پاس یقیناً پاکستانی عوام ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کسی جلسے کے اندر ایک خط لہرایا جائے گا اور یہ بات کی جائے گی کہ جناب یہ عالمی سازش ہے، تو 22 کروڑ عوام عالمی سازش جو بھی اس کو پورا کرے گا، فائٹ کرے گا، اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن اسے پروف نظر آ رہی ہے نا اس وقت DGISPR نے جو کانفرنس میں صاف کہہ دیا نا کہ یہ کچھ آیا تو ہے، مراسلہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انکار تو نہیں ہوا ہے نا کہ نہیں۔ یقیناً کئی انٹریکشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی آپ کے وزیر خارجہ کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، لیکن ایک سازش کو پروف کرنے کے لیے DGISPR کے پورے بیانیے کو کٹ پیسٹ کر کے اگر سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے اور اس کو چیزیں کی جائے، یقیناً کوئی خط تو ہے، کئی چیزوں کے میٹنگ آف دا منٹس لکھے جاتے ہیں، لیکن کیا اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ فلاں کنٹری نے اس بات کو پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے یا سازش کی ہے؟ ہم نے وہ خط نہیں پڑھا، یقیناً آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، متن ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے جو لب لباب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو آپ اس گورنمنٹ کو ہٹائیں اور تب پھر ہم کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اپوزیشن نے ابھی انہوں نے کہا ہے نا یہ بات کہ اگر سپوز دیٹ یہ عالمی سازش ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے، قوم بھی عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ یقیناً دیکھیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، یعنی کہ جب تک جسٹیفائی نہ کیا جائے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو تصادم ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ جو خرابی ہو رہی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو تبدیل کرنے میں انٹرنل افیکٹ نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل کوئی مداخلت ہے، تو یقیناً عوام بھی ساتھ ہوگی، اپوزیشن بھی ساتھ ہوگی، ہر شخص ساتھ ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو یہ بات کئی سیاسی لیڈر نے اس بات کو انڈوز بھی کیا ہے کہ آج وہ یہ ثابت کر دیں تو ان کے جو MNAs ہیں وہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کئی بیانیہ ان کا آ چکا ہے، لیکن اس خط کی تصدیق کر دیں، اس خط میں یہ پروف کر دیں کہ ہاں جی مداخلت اس قسم کی تھی۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا معراج کہ اگر مداخلت ہوتی ہے تو وہ خاص طور پہ کچھ ایسے مداخلت نہیں ہوتی کہ فوراً سے کہیں جی ہٹاؤ، جی گورنمنٹ ہٹا لو؟ لائک اور ڈس لائک تو ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب استعمال نہیں ہوئے ہوں گے، 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو یقیناً اس سارے پروسیجر میں استعمال ضرور ہوئے ہوں گے۔ باہر والے اسی وقت ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب اندر کوئی آنکھ پک رہی ہوتی ہے، اور آپ کو نہیں لگتا یہ آنکھ بہت پہلے سے پکنا شروع ہو گئی تھی جب DGISPR اس کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنرل فیض کی جو ہے تعیناتی کے حوالے سے بھی بات آئی، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت پہلے سے ایک کانفلنکٹ تھا، پھر اس کے حوالے سے احتساب میں ناکام ہو چکے تھے، تو یہ بہت پہلے سے چیزیں چل رہی تھیں جس کا نتیجہ اب جا کے سامنے آیا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ثنا، دیکھیں پوری دنیا کی نظر آج پاکستان پر ہے کیونکہ سی پیک اور گوادر کا جو مسئلہ ہے، یقیناً یہاں پر انٹرنیشنل لوگ اور سازشیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن جس سازش کی بات خان صاحب کا وزیر اعظم کر رہے ہیں اس کو پروف کیا جائے کہ آیا کہ یہ سازش کیا اسمبلی میں عدم اعتماد کی بنیاد پہ کی گئی یا ان کو استعمال کیا گیا، تو یقیناً جو لوگ سازش میں شامل تھے وہ قوم کے غدار ہوں گے، لیکن اگر وہ سازش نہیں تھی تو پھر بولنے والا کون کہلائے گا؟ پھر وہ جھوٹا کہلائے گا۔ جس طریقے سے قوم کو ابھی تصادم کی طرف لے کے آیا جا رہا، پہلے عدم اعتماد کے سلسلے میں لوگوں کو روڈ پہ لے کر کے آیا گیا، اب جو ہے وہ عالمی سازش کی بنیاد پہ لایا جا رہا ہے۔ ان دونوں بنیادوں پر یقیناً عوام کو نقصان ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی۔ آپ دیکھیں ڈالر ان دنوں بڑھ چکا ہے، پھر دوبارہ چیزیں مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے نا کہ پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو امریکہ مخالفت تو ہے ہی ہمارے لوگوں میں، تو اس کو اگر استعمال کیا گیا تو بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوا بھی ہے۔ ہاں، تو اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا بیانیہ چلے گا، بلکہ آگے اگلے الیکشن تک چلے گا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں
آتا کہ یہ بیانیہ کب تک آگے کس حوالے سے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اب تو گورنمنٹ جا چکی ہے. دیکھیں ہر سیاسی لیڈر نے ایک کارڈ پیش کیا پاکستانی عوام کے لیے جو اس کے پیچھے اندھی تقلید کی طرح چلنے لگی. کبھی سندھ کارڈ استعمال ہوتا ہے، کبھی مہاجر کارڈ استعمال ہوتا ہے. اب امریکہ مخالف تو 22 کروڑ عوام ہے، تو یقیناً یہ کارڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اس جلسے میں بھی اور تمام جلسوں پہ لوگ جائیں گے، پاکستان کے لیے اسلام کے لیے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے. لیکن within 30 days کے اندر جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا، اس ٹائم پر کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ خان صاحب کہاں پر تھے اور عوام کہاں پر تھی اور پی ڈی ایم کہاں پر تھی. چلیے جی، ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کیا ہے ارسلان مرزا صاحب نے. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر، آپ کی ایک کال پہ، آپ کی پارٹی کے کال پہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ روڈز پہ آ رہی ہے. یہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ دیکھا گیا ہو کہ اتنے لوگ آئے. ہاں، اس سے پہلے ہم نے الطاف حسین صاحب کے جلسوں میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ماضی میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. لیکن یہ جلسے کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو گورنمنٹ آئی کہ اس کو نظر نہ آئے گا، اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پکڑ دکڑ ہوئی، شانہ مانگا کی سیاست کو مزید پروان چڑھاتے ہوئے سندھ ہاؤس میں باقاعدہ بولیاں لگیں. تو یہ ساری چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کانسپریسی ہوئی یا مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، دیکھیں الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے. ایک چیز ہوئی ہے اور اس کے اوپر باقی یہ ہے کہ میں اس چیز سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں جی کہ میٹرو کے ٹاک شو کے اندر جا کے وہ کسی نے تصدیق کرنی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از دا ہائیسٹ فورم جس میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں. ان کی پریس ریلیز دیکھ لیں، آپ کو آگے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیانیہ جو ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، وہ آپ جب پریس ریلیز پڑھیں گے اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے وہ آ جائیں گی. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا تو اس کے اوپر پھر میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ان کو زیادہ عقل ہے. اور عوام جو ہے اس چیز کو سمجھتی ہے. لیڈر نے کال دی ہے اور اس کے اوپر ہمارا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی مطالبہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جائیں، ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل کیے جائیں. کل تک یہی گورنمنٹ سلیکٹڈ تھی، آج انہی لوگوں کو جب لے کر آیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہیں. ڈیموکریٹک پروسیس تو کسی جگہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، آپ کے سامنے ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں متنازع گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آج جو آپ کی کابینہ، میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم تو بہت گناہ گار تھے نا. آ جائیں الیکشن کروا لیں. اب کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ اب نہیں بھاگیں گے نا الیکشن سے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. سب سے پہلی چیز تو میں کیٹیگوریکلی یہ اس چیز کو جو ہے نا نگیٹ کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی تصادم کی سیاست کی طرف جایا جا رہا ہے. نہیں، کس جگہ جایا جا رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے. ایک گملہ ٹوٹنے کی کہیں کسی جگہ پر آئی ہے وہ چیز. ایک گیسٹ کو انٹروڈیوس کر لوں پھر آپ کی طرف ہی آتی ہوں. اقبال سان صاحب پیپلز پارٹی سے ابھی جوائن کر چکے ہیں. جی ارسلان، آپ کنٹینیو کیجیے. کسی قسم کی کوئی تصادم کی سیاست نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ. ایک ہمارا ڈیمانڈ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اس کے اوپر ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ لائبل ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کو کنڈکٹ کروانے میں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سینٹرٹی ہے وہ بری طرح مجروح کی گئی ہے، انٹینشنل کی گئی ہے. جس طرح کی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اگین میں بار بار ایک چیز کہوں گا، ہم کسی بھی قسم کی کوئی تصادم کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستانی عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. اس ٹائم پوری پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے کوئی اینالسٹ، چاہے کوئی پڑھا لکھا، چاہے حد سے زیادہ جو عقل مند ہے، وہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے، عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا. پوری ٹریل آپ کے سامنے آ رہی ہے. ایبسولوٹلی نوٹ ہوا. اس کے بعد جب یورپی یونین آئی، اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا، اس قوم کی سالمیت کے لیے لیا. آج مجھے یہ بتائیں کہ غزہ کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، کسی قسم کی کوئی آپ کے سامنے کوئی فرم اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ آیا؟ نہیں. آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ڈوم وار، آپ کے پڑوس میں آپ کو ڈوم وار کہا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو؟ آج جو کابینہ آئی ہے 34 میں سے، اس میں سے آپ دیکھ لیں کتنے جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر رہا ہیں. کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کون سی مورل ویلیوز آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ ہی سے پوچھوں گی. پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ لوگ جو ہے بکے ہیں اور وفاداریاں بکی ہیں. آپ کے جو ہے
اتحادی آپ سے روٹ کے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ گئی. ایک ہوتی ہے آئینی بات, اور انہوں نے آئین کے لحاظ سے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو کہ کامیاب ہوگی. اس کو جس حد تک آپ روکنے کی کوشش کر سکتے تھے وہ بھی روکنے کی کوشش کی, لیکن نہیں ہو سکے. عوام کی طاقت اس وقت سامنے نہیں آ سکی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسمبلی کے اندر کے وہ فیصلے تھے. اب آگے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے خلاف جو یہ فورن فنڈنگ کیس کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے اور آپ کے خلاف ایک باقاعدہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سابق وزیر اعظم صاحب کے تحائف کے حوالے سے, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے, کس طرح سے اس کو روکیں گے آپ؟ اچھا جی, دو چیزیں میں دونوں کا آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم دے دیں میں دے دیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پکڑ دکڑ یا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جب لاسٹ سیشن لاسٹ جو ہمارا ٹینیور تھا اس میں جب کے پی کے سے ہمارے کچھ اس طرح کے ممبران سامنے آئے, ہم نے ان کو سیک کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا کیٹیگوریکلی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو ہٹائیں اس کے اندر سے, اس میں آپ جو ہے کلیئر ڈیفائن کریں کہ کیا اس کی پروویژنز ہونی چاہیے ساری چیزیں. میثاق المیہ یہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں آج جو دو آپس میں غیر فطری اتحاد جو بنا ہوا ہے, یہ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ شو آف ہینڈ سے ہوگا اور جو بھی ہاؤس ٹریڈنگ ہوگی اس کو سختی سے نیگیٹ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ جب ان کی فیور میں چیزیں جاتی ہیں تو وہاں پہ آئین قانون سب بھول جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے. کس نے سکھایا؟ رضا ربانی صاحب نے سکھایا. ان کی اگر آپ دیکھیں ویڈیوز وغیرہ کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. ہمیں تو سارا آئین قانون تو انہوں نے پڑھا ہے, کیونکہ آئین قانون جب ان کی فیور کی بات آتی ہے ان کو یاد آ جاتا ہے. جب آپ یہاں پہ اگر کسی قسم کی وائلیشن بات کریں صوبائی لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ, وہاں پہ یہ بالکل خاموش ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو بڑا طریقے سے مس لیڈ کیا جا رہا ہے. میں خود سیکریٹری فائنینس ہوں پورے صوبے کا پچھلے 6 سال سے, تو ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے پاس ایک ایک چیز اکاؤنٹڈ فور ہے, ہمارے بیک اینڈ پہ سارا سافٹ ویئر ہے, ERP ساری چیزیں امپلیمنٹڈ ہیں, ہمارے پاس ایک ایک ڈونر کی ڈیٹیل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا محافظہ کیا جا رہا ہے اسی طرح باقی فاسٹ ٹریک کے اوپر باقی پارٹیز کو بھی تو لے کر آئے. رول آف لا کی بات ہوتی ہے تو آن ایکول لیول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر یہاں تو کلیئر یہ ایک سائن آ رہا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ سرخرو ہوئے رول آف لا کی سربلندی کے لیے, ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. بس آخری آرگومنٹ میرا صرف یہ ہے, آخری آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز پوری وہاں پہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کی ہے. الیکشن کمیشن اگر آنےسٹ بیسس کے اوپر اس کو اینالائز کرے گا, پارٹی نہیں بنے گا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بریک کے بعد اقبال صاحب کی طرف آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی بھی حوالے سے بات کی جاتی ہے, فنڈنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جہاں پہ ایک خان صاحب کی کال پہ ابھی بھی جلسوں کے لیے کروڑوں روپے کے لوگ فنڈ جمع کرواتے ہیں. اس میں کس طرح سے اس چیز کو زیادہ ڈیفائن کریں گے؟ اقبال صاحب کی طرف ہم بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے اقبال صاحب, پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ثنا کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اقبال صاحب, فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن اگر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے, خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی ہے. کچھ دنوں پہلے ہی خان صاحب نے اپنے جلسے جلوسوں کے لیے فنڈنگ کی بات کی تھی. کروڑوں روپے کچھ دنوں میں جمع ہو گئے ان کے اکاؤنٹس میں. یہ مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے, حکومت اس وقت کس طرح سے ڈیفائن کرے گی کہ واقعی فورن فنڈنگ جو ہے ان کے لیے خطرناک ہے, ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے, اور 1 مہینے میں جو اس وقت خوش ہو رہی ہے موجودہ گورنمنٹ, اور یقیناً آپ کی پارٹی بھی اس پہ شامل ہے, کہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ پارٹی نااہل ہو جائے گی, وزیر اعظم صاحب نااہل ہو جائیں گے, تو ایسا کچھ کس طرح سے ثابت کریں گے سر آپ؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں پینل میں, ان کو بھی سلام, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو سب کو السلام علیکم. میرے خیال ہے پی ٹی آئی سے ارسلان کی میں سمجھ رہا تھا آواز ہے. جی ارسلان صاحب ہیں. جی بالکل. کیا حال ہے بھائی ارسلان, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ثنا, اس میں بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. ہم نے نہیں ڈیفائن کرنا, نہ حکومت نے ڈیفائن کرنا ہے, نہ کسی اور نے ڈیفائن کرنا ہے. بیسکلی فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے یہ ہماری طرف سے کیس سبمٹ نہیں ہوا. یہ پی ٹی آئی کے ایک بنیادی رکن ہے, کیا نام ہے ان کا, بابر صاحب, اکبر صاحب چاہیں, انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ سبمٹ کروایا تھا. اور پچھلے ادوار میں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ ڈیلے پہ تھا. اور ابھی میرے بھائی ارسلان نے کہا کہ جس طرح فاسٹ ٹریک پر عدالت اس کو چلانا چاہتی ہے تو وہ عدالتوں نے احکامات دی ہیں, حکومت نے نہیں دی ہیں. اب یہ کئی سالوں سے, میرے خیال پچھلے 6-7 سال سے یہ کیس جو ہے پینڈنگ پر ہے.
تو جب یہ پینڈنگ پر ایک کیس ہے اور ابھی عدالت میں کوئی گیا ہے اور عدالت نے اس کے اوپر سر ایک سیکنڈ آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ہم ایم سی آر سے کہیں گے آواز تھوڑی سی اقبال سان کی کم آ رہی ہے یہاں پہ, اس کو آواز کو تھوڑا بہتر کیا ہے. جی سر. سر میں آپ کو 2 منٹ میں واپس, ہم 2 سیکنڈ میں آپ کو واپس لیتے ہیں, آواز کو تھوڑا بہتر کر لیں پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی میرا صدیق صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر واقعی یہ کیا اتنا امپورٹنٹ ہے فورن فنڈنگ کا کیس کہ جس کی وجہ سے یہاں سے وہاں ہو سکتا ہے, جو بہت آرام سے کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا, پارٹی وائنڈ اپ ہو جائے گی, تو یہ کیا ممکن ہے اس طرح سے ہو جائے گا؟ دیکھیں یقیناً اگر انٹرنیشنلی فورن فنڈنگ کی وجہ سے یہاں پر فنڈنگ ہوئی ہے تو جنہوں نے فنڈ کیا ہے ان کے اپنے کچھ مطالبات بھی ہوں گے اس پارٹی سے, تو اور فنڈ جو بھی لگاتا ہے وہ یقیناً اس کا آؤٹ کم بھی چاہتا ہوگا. جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اب الیکشن کروا دیتے ہیں, تو جو الیکشن کمیشن چیئرمین ہیں پہلے یہی ڈاکٹر صاحب, گل صاحب, عمران خان صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں کی کہ بہترین شخص ہے, آج وہی شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یقیناً الیکشنز ہوں گے تو کیا وفاق میں الیکشنز الگ کرنا چاہتے ہیں, پھر صوبائی طور پہ 18ویں ترمیم کے تحت الگ کرنا چاہتے ہیں. یقیناً جو یہ 1.5 سال کا وقت ہے اس کو کسی طریقے سے لے کے چلا جائے, اور جو وقت آئے گا الیکشن کا اس میں الیکشن کے اس درمیان میں یقیناً عمران خان صاحب کو, سابقہ وزیر اعظم کو ایک وقت مل گیا ہے. جو روٹ لیول پہ ان کا اسٹرکچر, پارٹی اسٹرکچر بہت کمزور تھا, جو پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نے یوتھ کو لے کے آنا ہے, ابھی انہوں نے لاسٹ بیانیہ دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا وقت لیں گے اتنا ہی جو ہے ابھی موجودہ گورنمنٹ خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے دن بدن کام کرتی رہے گی؟ یقیناً یہ اب یوتھ کی بات کر رہے ہیں. یقیناً جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اب ہم یوتھ کو سلیکٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو لوگوں کو آپ لوگوں نے انتخاب کیا تھا یا منتخب کیا تھا وہ لوگ درست نہیں تھے. خان صاحب کو اپنی ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اپنے کابینہ کے اندر کی سب سے چھوٹی کابینہ بنانے کا وعدہ اس قوم سے کیا گیا تھا, 52 کی کابینہ انہوں نے بنائی تھی. یقیناً قوم کو یہ بات بھی وقت کے ساتھ بتانی پڑے گی کہ ہمارے سے یہ غلطی ہوئی, گورنر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بنا, وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی میں تبدیل نہیں ہوا. تو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جب بجلی کا بل بڑھتا ہے تو حکومت جو ہے وہ چور ہوتی ہے. جب یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو یقیناً حکومت چور ہوتی ہے. یا تو یہ بات غلط تھی, غلط بیانیہ تھا, قوم کے ساتھ ووٹ لینے کا تھا. اب ایک نیا ووٹ لینے کا اگر طریقہ کار یہ ہے تو یقیناً قوم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. نہ ہی تو پی ڈی ایم کے لوگ اور نہ ہی تو یہ سابقہ وزیر اعظم قوم کے لیے تو کوئی بات نہیں کرتا. آج اتنی بڑی عوام کراچی پہنچی, ان کو استقبال کیا, لیکن کراچی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. کراچی کے سر اس پہ ہی بات کرتے ہیں, لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہے تو اب تو ٹیکنیکل چیزوں پہ ہم چلے گئے. جیسے پہلے بھی خان صاحب کی گورنمنٹ اگر گئی ہے تو وہ ٹیکنیکل چیزوں پہ گئی ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آئین کا حصہ ہیں اور آئین کے تقاضوں پہ رہ کے بہت سارے کام کیے گئے. اور اس وقت بھی عوام کی طاقت کی بھی بات کی جا رہی ہے. یقیناً الیکشن جب تک نہیں ہوتے تو عوام کی طاقت کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی اقبال سان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر آپ کنٹینیو کیجئے گا. فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ سے. میں بات کر رہا تھا سر, دیکھیں اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے اوپر جو یہ کیس فورن فنڈنگ کا ہے یہ کب سے چل رہا ہے اور کب سے پینڈنگ پر ہے, اور کب سے اس میں حکومت جو سابقہ حکومت تھی اس کو ڈیلے ٹیکٹکس پر لے کر گئی تھی. اور اب اگر جو ہے یہ کیس دیکھیں, آپ نے ایک سوال کیا جی اس کو ہم کیسے آپ ڈیفائن کریں گے. جی نہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہے نہ موجودہ حکومت نے ڈیفائن کرنا ہے. یہ جس صاحب نے کیس کیا ہے وہ ان کے بنیادی رکن ہیں. یہ وہ شخص ہیں جو خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں جن کا کردار ہے, بنیادی رکن ہے وہ. اچھا, انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان کو کچھ معلومات تھی, اس کو لے کر الیکشن کمیشن میں گئے. اب جب تک ان کی حکومت تھی جب تک تو ڈیلے کرتے رہے, یہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس سے چلاتے رہے. اب جب حکومت ان کی چلی گئی ہے, عدالتوں میں یہ کیس گیا اور عدالتوں نے اس کو ڈیلی بیسس پر چلانے کا, تو اس پہ جیسے میرے بھائی اسلام نے کہا کہ فاسٹ ٹریک پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فاسٹ ٹریک تو دیکھیں 6-7 سال سے کیس پینڈنگ بنے, اس کا تو کوئی ٹریک ہی نہیں تھا. اب اگر کسی ٹریک پر چڑھا ہے اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف جاری ہے بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اپنے بنیادی رکن ہے ان کو سمجھانا پڑے گا. وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں کہاں انہوں نے فورن فنڈنگ میں جو کیس ہے کہاں کہاں ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے, کتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں جو ان کے اپنے بنیادی رکن ہیں. اس میں کہیں بھی اپوزیشن نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویٹ اینڈ سی انتظار کرنا چاہیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. الیکشن کمیشن سے کیا اس کا نتیجہ آتا ہے, ان کے حق میں آتا ہے, ان کے خلاف آتا ہے. لیکن اس میں کہیں بھی اپوزیشن جماعتیں یا عدالتیں نہیں تھیں کہ اپنے رکن تھے جنہوں نے یہ کیس ان کے اوپر کیا ہے.
اچھا سر، توشہ خانہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کافی ابھی نشانہ بنایا وہ جا رہا میں ابھی کل سے تو میں یہ سن رہا ہوں کہ جی میرا تحفہ اور میری مرضی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تحفے ملتے ہیں نا جی، ہم جب انٹرنیشنلی ہم وزٹ پر جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں، پاکستان کا پریزیڈنٹ جائے یا پرائم منسٹر جائے، تو وہ بیسیکلی پرائم منسٹر جاتا ہے، کوئی شخص نہیں جاتا، ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے، چاہے وہ خان صاحب کی صورت میں ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی صورت میں ہو، میاں صاحب کی صورت میں ہو یا بینظیر بھٹو کی صورت میں ہو. تو توشہ خانہ کا جو یہ معاملہ ہے، دیکھیں انہوں نے بالکل ثابت ہو رہا نا، اب یہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے کم قیمت دے کر اس کو زیادہ میں فروخت کیا. اگر وہ کم قیمت دے کر آپ اپنی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھتے، اس کو بازار میں نہ بیچتے، پاکستان کو نیلام اس طرح نہ کرتے تو شاید زیادہ بہتر تھا. اور اس بات کو ڈٹائی کے ساتھ ایڈمٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ شرم کی بات ہے. آپ دنیا میں کیا اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ملک کے خزانے سے کوئی چیز خریدتے ہیں اونے پونے دام میں، آپ کو پتا ہے 20% کے ریٹ میں لیا اور اس کے بعد وہ قانون بنا دیا 50% کا، انہی کی حکومت رہے. تو 20% میں پرچیزنگ ہوئی، 100% میں سیل ہوا، پیسے خان صاحب کے گھر میں گئے اور کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ صادق اور امین بھی ہیں. تو دیکھیں ایسا نہیں چلے گا. کم سے کم آپ کو جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس میں آپ پھنس جاتے ہیں، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو یہاں پر بھی کچھ صورتحال اسی طرح کی ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ وسیلہ رہا ہے ان کا، ڈیٹائی سے چیزوں کو کرتے ہیں اور آگے بھی ڈیٹائی سے کریں گے. نیریٹو بناتے ہیں، ایک نیریٹو تبدیلی کا بنایا تھا. اگر دیکھیں سنا، ان کا نیریٹو بالکل درست تھا، تبدیلی کا نعرہ ان کا ٹھیک تھا اور ملک میں تبدیلی واقعی آ گئی ہے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں آئی ہے، تباہی کی تبدیلی آئی ہے، سونامی کی تبدیلی آئی ہے، مہنگائی کی تبدیلی آئی ہے، ڈالر اوپر گیا ہے اور بہت ساری میں پتہ نہیں کتنی چیزیں جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. سر یہ بات عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ اتنی عوام کیوں باہر آ رہی ہے جو کبھی بھی نہیں دیکھی گئی؟ سر دیکھیں آپ نے دیکھا ہو نا، میوزیکل کانسرٹ ہوتا ہے نا، اس کو غریب آدمی جو ہے 1000 روپے کا ٹکٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے آپ نے کہیں نہ کہیں انٹرٹین تو کرنا ہے لوگوں کو. پولیٹیکل ورکر بھی ہوتے ہوں گے کچھ ادیک، لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے شہروں میں سیٹرڈے نائٹ کو میوزیکل کنسرٹ ہوتا ہے، اس میں لوگ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اچھی بات ہے، جائیں انجوائے کریں، واپس گھر آ جائیں. لیکن سر میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، وہ شخص جس کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بھی کراچی کی سڑکوں پہ نظر آیا. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جن کو سیاست کا سین بھی نہیں پتا وہ میوزیکل فنکشن اٹینڈ کرنے بالکل گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر ہوں گے لیکن ان کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد سیٹرڈے نائٹ کو لوگوں کے انجوائمنٹ کرنے والوں کی ہوتی ہے. اسی طرح کی صورتحال ہے. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے یہ جو سمندر ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہونے والا اگلے الیکشنز میں؟ میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھیجتا ہوں جہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ کو 25% پہ گراؤنڈ میں جو ہے، جہاں پر جناح گراؤنڈ کو مکمل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس سے بہت بڑی تعداد میں دن کی روشنی میں بھرا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں. اور پی ڈی ایم نے بھی بڑا جلسہ کیا تھا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ کئی جلسے کر بھی لوگ چکی آتے ہیں نا سر، یہاں پہ تو صرف کراچی والے نکلے ہوئے تھے. نہیں، یہ آپ کس نے کہا پیپلز پارٹی پورے سندھ کے لوگ آتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے ابھی کراچی بیس جلسہ کیا تھا، اس کی گراؤنڈ پر کیا تھا. کوئی لوگ نہیں آئے تھے، حیدرآباد سے بھی لوگ نہیں آئے تھے اور یہ گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور دن کی روشنی میں تھا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لائٹ کی روشنی میں جہاں پر کیمرے جو ہے جو افیکٹ کرتی ہیں لائٹیں، اس کو جو ہے ڈسٹرب کرتی ہیں کیمرے کے فوکس کو، اس انداز میں نہیں ہوئے جلسے. لیکن دن کی روشنی میں جلسہ کریں، لوگوں کو پتہ لگے گا کون لوگ آئے جلسے میں. اچھا میں ارسلان سے، میں ایم سی آر سے پوچھوں گی. ارسلان سے میں بہت لمبا سا آنسر لینا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ بریک کا وقت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم ارسلان کی طرف بھی جاتے ہیں. جی ارسلان، اب آپ کے پاس وقت ہے. جی ماشاءاللہ، آج تو میٹرو کی توسط سے ہمیں شرم وہ دلا رہے ہیں جنہوں نے ٹرکش جو خاتون ہے بھلے ان کا ہار ہڑپ کر لیا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ساری چیزیں دیکھیں، وہ ساری چیزیں میں ون بائی ون ساری چیزیں، کیونکہ چارج لسٹ جو ہے نا وہ شیٹ جو ہے ہمیشہ کی طرح لمبی ہے. پہلی چیز جی، نوجوانوں کو قیادت دی گئی یا نہیں دی گئی. میں آپ کے سامنے صرف 3-4 نام لے دیتا ہوں. ارسلان تاج، عالمگیر، مراد، سعید، عدیل، یہ 3 تو کراچی کے ہیں، ایک جو ہے کراچی سے باہر کا ہے. یہ سارے بلو 40 ہیں، سارے نوجوان قیادت ہے، کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر ہیں اور صرف عمران خان نے اپنے وعدہ پورا کیا ہے کہ میں نوجوانوں کو ریپریزنٹیشن دوں گا. دوسری بات یہ ہے جی کہ رات کے جلسے، ایک رات کا جلسہ ہم نے کیا، عوام نے دیکھا، ہر کسی نے دیکھا، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے دیکھا. آپ کسی بھی ٹیلی کام کمپنی سے پتہ کر لیں کتنے وہاں پہ کنیکشنز ایکٹیو تھے. اور ایک جلسی جو چھوٹی سی جو جلسی ہے وہ ایک روڈ پہ ہو رہی تھی سعید غنی صاحب کی سربراہی میں. کانسرٹ تو وہ بھی ہو رہا تھا، بی بی مرحوم کے گانے تو وہاں پہ بھی چل رہے تھے. وہ ایک روڈ یہ نہیں بھر پائے. میں اگین یہ کہتا ہوں کام پہ ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کل تک یہ کسی کو
किसी का पेट फाड़ रहे थे, किसी को घसीट रहे थे। आज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए साथ बैठे। पंजाब के डाकू के बारे में क्या ख्याल है अरसलान? आपको टाइम मिलेगा सारा आप देख लीजिएगा। पंजाब के अंदर भी जो आपने किया है ना वो भी आप देख लीजिएगा। जो भी दूसरी बात ये जी, गवर्नर हाउस को जो यूनिवर्सिटी बनाने का जो बिल्कुल कामा कमेटी जो एजुकेशन किया उसने डिनाई किया है। शेरी रहमान साहिबा जो है वहां पे मेंबर थी। आप फैक्ट एंड फिगर्स ही नहीं आपके पास, आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अंदर आके बस उंगली ऐसे उठानी है। मैं ये कह रहा हूँ सारी चीजें आप लेकर आए, एक एक चीज का जवाब दूंगा, भागूंगा नहीं यहाँ से। आप कैसे तौहीन कर सकते हैं इतने लोगों की? आप कह रहे हैं कॉन्सर्ट हो रहा है, आप खुद तो उधर जाके आप करें ना जलसे, आपसे तो एक गली नहीं भरी गई। मैं ये कहता हूं कि ये सारा जो है साम्राज्य की शय पर ये आए हैं, कौम के सामने ये सारे हो गए, ये हमें शर्म दिलाएंगे, ये हमें आईन और कानून पढ़ाएंगे। जो सेना उसके ऊपर जो है इन्होंने उसको तार किया दिया जा रहा था, आज आप नहीं, साम्राज्य का हमें कभी भी साम्राज्य का ताना नहीं दिया गया। आपके सामने आप बाशऊर हैं, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आप खुद देखें कि सारी एक पूरी ट्रेल चली हुई आपके सामने आई है, किस तरह चीजें हुई, किस तरह हमने जो है वो एक सुपर पावर को जब हम ना करें विल हैव टू पे प्राइस। हम तो कब से कह रहे हैं ये सारी चीजें होंगी, इनके पल्ले है क्या? आप मुझे ये बताएं। कल तक ये डॉलर को कह रहे थे जी कि महंगा है, आज किस तरह जस्टिफाई करेंगे? कल तक तो एक दिन आए जी और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, आज कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे गंदम की प्राइसेस को? कैसे जस्टिफाई करेंगे? 14 रुपए आपने घी के ऊपर बढ़ा दिए, 10 रुपए आपने चीनी के ऊपर बढ़ा दिए, सारे तो यही लोग हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे ओन चौधरी को, जो कल इन्हीं के बयानात हैं कि वो ड्रग सप्लाई करता है, आज उसको जो है मशीर बना रहे हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे? खुदा का खौफ करें। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप अल्फाज के हेर फेर से उसको कर लें। आप आने दें इलेक्शन, छोड़ दें, वफाक तो है ही हमारा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप देखिएगा इस सूबे के अंदर हम गवर्नमेंट बनाएंगे और यही सारे लोग आप यहां बैठ के तावीलें दे रहे होंगे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने इस मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला किया है। आप कह रहे हैं आपको डूम और कह सकता था कोई भी कंट्री, 3 आपके पड़ोस में खड़े हो गए। आप बताएं ना, आप वजीर खारजा जो बनने के उम्मीदवार हैं, क्यों नहीं जाके उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया? क्यों नहीं कहा जी कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं? क्यों सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो है आपसे वो चीजें नहीं हुई? एबटाबाद का ऑपरेशन कब हुआ? सारी चीजें कहाँ है आपकी? कहाँ है आपकी सियासी अशराफिया? कहाँ है? जब मुल्क की सालमियत आती है मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। जब पैसे आए, हम कह रहे हैं क्लियरली पैसा आया आपके पास। फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग देखें, मिक्स नहीं करें। फॉरेन फंडिंग हर पार्टी को होती है, ममनुआ फॉरेन फंडिंग के ऊपर बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी नहीं बनता, हम जाएंगे, हम आईनी कानूनी इख्तियार सारे इस्तेमाल करेंगे। हम ये कहते हैं हमने हर एक डोनर का डाटा दिया है, मैं खुद देता हूं, एक डोनर का डाटा देता हूं ईसीपी के अंदर, चाहे 1 रुपया दे रहा है, चाहे 1 लाख रुपए दे रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपया दे रहा है। और जिसके ऊपर आप कह रहे हैं जी कि डोनर जो है आपके देंगे और पॉलिसी के ऊपर आपका शिफ्ट लेकर आए, किस किस्म की पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया? आप मुझे बताएं तो सही। कोई हेल्थ के ऊपर आया, कोई इंटरनेशनल आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट, किस किस्म के ऊपर आपका कुछ आया? एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से थोड़ा सा आवाम के सामने मैं क्लियर करती जाऊं कि अगर कोई इंडिविजुअल एड आती है बाहर से तो उस पर कोई बात नहीं होती, वो कोई कानून के जुमरे में नहीं आता। लेकिन अगर कोई कंपनी या फिर कोई ऑफशोर कंपनी से कोई पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उस पे बात होती है। और इस वक्त भी 2 ऐसी कंपनी सामने आ रही है कि जिस पे बात की जा सकती है आगे जाके, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है कहीं ना कहीं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं एक नया पलंदा जिसको खोलने की ज़रूरत है, बल्कि एक पटारी, मौलाना फजल रहमान साहब की बातें जो कि सामने खुल के आ रही हैं। जी महराज, क्या समझते हैं, क्या अब ये जो मिक्स प्लेट बनी है इसमें कोई फूट पड़ने वाली है, कोई खाना ख़राब होने वाला है? यकीनन एक पीडीएम मफादात के हवाले के अपने अपने हुकूमती मफादात शामिल हैं। जैसे तहरीक इंसाफ और MQM ने अलाइंस किया था, इसी बेस पे अरसलान साहब को भी मालूम होगा कि इस कराची शहर से इन्होंने जो सीटें ली थी वो इन्हें बुरा भला कह के ही ली थी कि ये गलत लोग हैं, और आवाम ने बिल्कुल यकतरफा वोट भी डाला था। और फिर इसी बेस पर MQM के बेस पर इनकी हुकूमत बनी थी। और फिर MQM ने जब देखा कि 3.5 साल इन्होंने काम नहीं किया तो वो फिर हुकूमत उन्होंने छीन भी दी, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। लेकिन फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट बनने के ख्वाहिशमंद हैं और यहाँ पर जरदारी साहब बनने के ख्वाहिशमंद हैं। देखें, जैसे इन्होंने 4 लोगों का नाम लिया लेकिन शेख रशीद का नाम नहीं लिया और दीगर लोगों का नाम नहीं लिया। ये यंग नहीं है, लेकिन कारखानेदार की नुमाइंदगी असेंबली में कारखाने वाला करेगा, तालीम की नुमाइंदगी एक तालीम याफ्ता करेगा, और एक डॉक्टर जो है वो वजीर सेहत की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है
کہ نہ پچھلی حکومت میں نمائندگی اسمبلیوں میں ان کی ہوئی, نہ اس حکومت میں ہوئی ہے. جیسے وزیر صحت دیکھ لیں, آپ وزیر تعلیم دیکھ لیں, نہ اس حکومت نے بنا کے دیا نہ پچھلی حکومت نے بنا کے دیا. عوام کو تو کسی بھی صورت میں ایک مداری گھما سکتا ہے. یہ عوام بیسیکلی آگاہی سے محروم ہے. جب تک انہیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کسی شخصیت پہ نہیں کرنا ہے, انہیں وہ جو نعرہ تھا جس کراچی میں ختم کیا گیا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, تو خدا کے لیے دوبارہ نعرہ اس پاکستان کے اندر لگنا. میں ثنا ایک آپ سے عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں پارٹی ہوتی ہے, تصادم بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن بھی ہوتی ہے, ہمارے پڑوس والے ممالک میں ملک میں بھی ہے, لیکن کبھی آپ نے یو کے میں نہیں دیکھا ہوگا, امریکہ میں نہیں دیکھا ہوگا, وہاں ایک انڈین ہوتے ہیں, یہاں پر ایک امریکن ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اس طرح عوام کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ یو کے میں, یو ایس اے میں ایک تحریک انصاف ہے, تو ایک لیگی ہے, تو ایک دوسری پارٹی ہے. ہم پاکستانی کہیں پر ریپرزینٹڈ نہیں ہو رہے ہیں. جیسے فضل الرحمان صاحب کا بیٹا بھی ابھی ماشاءاللہ ایز اے وزیر بن چکے ہیں, اور دیگر لوگوں کو مل چکا ہے. یقیناً مفادات کی جنگ ہے, حکومت میں آنے کی جنگ ہے, لیکن عوام کے لیے نہ پچھلی حکومت تھی نہ یہ حکومت ہے, نہ نمائندگی. میں نے پہلے بھی کہا کہ کارخانے دار کی نمائندگی کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے. میں جو سمجھی ہوں میرا صدیقی صاحب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کسی کی مخالفت نہیں کر رہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اب جو ہے سٹیپ لے لینا چاہیے. عوام کو آج اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے, ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے, انتخاب کرنا چاہیے جو ان کی نسلوں کے خیر خواہ ہیں. یقیناً کئی آفتاب جہانگیر کی بات کریں اور دیگر لوگوں کی بات کریں, کیا یہ کراچی میں اپنے حلقوں میں نظر آئے؟ کام کیا ہوا ہے؟ آپ نے اگر بلو 40 بھی رکھا ہے, میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی جیسے وزیر صحت بنایا گیا ہے, تو وزیر صحت کا تعلق تو صحت سے نہیں ہے, وزیر تعلیم کا تعلق تو تعلیم سے نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں صحت کو دیکھ کے میرا خیال سے, اچھا صحت کو دیکھ کے, لیکن اسی طریقے سے آپ کی بات پہ ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گی. فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں, تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کس سے آزادی مانگ رہے ہیں وہ؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے تجزیہ کار, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سے آزادی؟ فواد چودھری صاحب کے بیانات جو تھے, یقیناً انہوں نے اپنے ٹائم پر لوگوں کو قید کیا ہوا تھا. آج جب حکومت چلی گئی ہے تو وہ قید محسوس کر رہے ہیں. یقیناً جو شخص اقتدار میں رہتا ہے, نہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ 4 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جاؤں گا, لہٰذا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہی اسی بنیاد پہ ہوں. تو فواد چودھری صاحب اور جو تحریک انصاف کے ہیں, اب یہ جو پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں, دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ عوام اگر صحیح انتخاب کر لے تو وہ بلو 40 کی بات نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا انتخاب کرے جو ان کی نسلوں کے لیے کرے. نہ کوئی یہاں پر آ کے روڈ کی بات کرتا ہے, نہ کوئی یہاں پر آ کے پانی کی بات کرتا ہے, نہ کوئی یہاں پر آ کے بے روزگاری کی بات کرتا ہے. یہاں پر آ کر کے اقتدار کی بات ہوتی ہے, شخصیت کی بات ہوتی ہے. آپ اپنے جلسے میں کہتے ہیں کہ مادر ملت سے بڑا جلسہ ہے, یعنی کہ قوم کی جس نے پاکستان بنانے میں خدمات کیا. اب مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ مقابلہ پی ڈی ایم سے کریں, آپ مقابلہ پیپلز پارٹی سے کریں, آپ مقابلہ قائد اعظم سے کریں گے, آپ مقابلہ مادر ملت سے کریں گے. دے آر ویژنر پیپلز. وہ ایک ویژن تھا, آپ ویژن رکھتے ہیں. آپ قوم کو ضرورت ہے ایک لیڈر کی. سمجھے نہیں, مادر ملت کی بات بھی کسی خاص پوائنٹ کی وجہ سے, لیکن مادر ملت سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کچھ ہوا تھا ماضی میں. بہرحال شاید آزادی کے بھی جو معنی ہیں وہ بھی وہیں سے نکلتے ہیں. جی ارسلان, سوال نہیں پوچھوں گی, کیا آپ کامنٹ کریں گے اس پہ؟ اچھا جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو اگر کسی کے پروفائل کا نہیں پتا, عام خواہ انگلی اٹھا کے صرف اپنی سیلف سیٹسفیکشن کرنی ہے تو ایک الگ بات ہے. جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے یا منسٹر فار ہیلتھ تھے, آپ ان کا پروفائل دیکھ لیں, وہ ساری چیزیں ایون دو کہ 18ویں ترمیم میں این ایف سی کی مد میں آپ کو سارا پیسہ مل جاتا ہے. صوبوں کی پرائمریلی صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر سنگل کریکولم کی بات کریں, ایجوکیشنز کے انیشیٹوز کی بات کریں, وہ ہوئے. پھر آپ این سی او سی نے جو کام کیا ہے کووڈ کے دوران, پوری دنیا معترف ہے. اگر آپ کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا تو اس کے اوپر زور زبردستی نہیں. ہر آدمی آزاد ہے, اپنی سوچ رکھتا ہے. ہم تو ایک نیریٹو رکھتے ہیں بڑا آنیسٹ بیسس کے اوپر. اگر وہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس کے اوپر. باقی صرف جو ہے وہ صحت کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر سندھ کے جو حالات ہیں صحت کے, ایجوکیشن کے,
लॉ इन्फोर्समेंट की या बाकी जो भी 18वीं तरमीम में कंकरेंट लिस्ट जब चेंज हुई है, इनके पास जो शोबे हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लें बाकी सूबों से, आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा कि कितनी कॉम्पिटेंसी है इनके अंदर और कितनी कॉम्पिटेंसी थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक पैसे की अमानतन उसने रखवाली की है। अब जो है 87 लाख रुपए की तो अफ्तारियाँ हो रही हैं। अब वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा पुराने पाकिस्तान का मज़ा ले लें कुछ दिन, आप खुद अवाम निकलेगी। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान का नैरेटिव गलत होगा तो एक आदमी खड़ा नहीं होगा। तो सर अवाम निकल के क्या करेगी? ठीक है, अवाम तो देखें ताकत का सब चश्मा है अवाम, वोटर है हमारे, यही सारी चीजें इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे। हम ये समझते हैं साम्राज्य की शय पर ये सारी चीजें हुई हैं। आप क्लियरली सारी चीजें देख लें, आप क्यों एक सेगमेंट को उठा के उसके ऊपर जो है नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। पूरी हिस्ट्री देख लें किस तरह वो सारी चीजें हुई हैं, किस तरह जो हमने सारे मामलात इस मुल्क के चलाए हैं, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अभी तो पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है, पुराना पाकिस्तान आप देखेंगे। अभी तो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े जय्यद किस्म के वुज़रा आए हैं, इतना बड़ा बड़ा उनका कैलिबर है। सानिया निश्तर के मुकाबले में एक BA पास जो है वो खातून आ गई हैं। जाहिर है हम तो पहले ही जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल किया गया था, 8,25,000 उसके अंदर जो है वो गलत एंट्रीज की गई थी, बेनिफिशरीज ऐड किए गए थे। अब वो दोबारा उसका ये हाल होगा। जब तक आप इस मुल्क की सालमियत को अपनी सालमियत नहीं समझेंगे, जब तक इस मुल्क का टैक्स पेयर का पैसा आप अपना नहीं समझ कर उसकी रखवाली करेंगे, इस मुल्क के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लफाजी आपको ऐसी मिलेगी बेहतरीन कि आप सर धुनेंगे, लेकिन मसला ये है कि हकीकी जमहूरियत या इस मुल्क की सालमियत के लिए कोई बंदा काम नहीं कर रहा है। इमरान खान ने अपने आप को अवाम की अदालत में खड़ा कर दिया है। अवाम के ऊपर है, डर क्यों रहे? डर क्यों रहे? किस चीज की घबराहट है? क्यों रो रहे हैं इतना ज्यादा? आप आए इलेक्शन करें, इलेक्शन तो होना है। देखें इलेक्शन तो होना है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट है जो मेरे जहन में है। देखें उस टाइम जो ECP के जो चेयरमैन हैं या जो भी सर इकबाल खान साहब को भी लेना आखिरी आर्गुमेंट है। देखें हमने उनकी ज़ात के ऊपर जो बात की है ना, वो आईनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। हम इस वजह से उनकी ज़ात के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों? एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इज़ लायबल टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, जो कि बुरी तरह वो फेल हो रहे हैं और कौम के सामने सारी चीज़ें। यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था, उन्होंने कहा जी कि हमने तो हल्का बंदियां ही नहीं की। भाई किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, किस चीज़ की पर्क से प्रिविलेजेस ले रहे हैं, किस चीज़ का टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं आप? खुदा के लिए अगर नहीं होती गवर्नमेंट आपसे अपनी ड्यूटी नहीं होती, आप सेटिस्फाइड करें, अपने आप को हटाएं। कोई भी चीज़ रैशनल के ऊपर खड़ी है, चाहे हमारा कोई भी आर्गुमेंट होगा प्रॉपर रैशनल होगा। हम सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई किसी किस्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। ठीक है इकबाल खान साहब की तरफ आते हैं। इकबाल खान साहब, क्या कोई फजलुर रहमान साहब के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है? आप समझते हैं कि आगे कोई मसाइल पैदा होने वाले? नहीं, देखें सना, बात यह है कि बहुत सारी बातें मेरे भाई ने असलान ने की है। देखें फजलुर रहमान साहब की बात है, अब ज़ाहिर है फजलुर रहमान की जमात का कोई नुमाइंदा होता तो वो आपको सही से ब्रीफ करता, लेकिन मुझे ऐसी कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही। यकीनी तौर पर कहीं कोई हल्की फुल्की बात होती है, लोग अपने तज्जिए या तबसरे करते हैं, उसको हम किसी का बयान नहीं समझ सकते। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं भी यही समझता था कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन गई थी महंगाई की, जो जिस तरह लोग बेरोजगारी के दलदल में फंसे चले जा रहे थे, तो हम समझते थे कि पाकिस्तान मजीद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि PTI जो है अपना नैरेटिव हमेशा बनाने में कामयाब होती है। उस वक्त मेरी बात आपने फिनिश नहीं होती, मुझे कुल सारे प्रोग्राम में आपने 2.5 मिनट ही दिया है। देखिए नैरेटिव इन्होंने तब्दीली का बनाया था। अब अगर मैं पूछूं मेरे भाई से असलाम से, क्या वो नैरेटिव उनका आज भी है या खत्म हो गया है? अगर ये नैरेटिव इन्होंने बनाया था कि जनाब हम करप्शन का खात्मा करेंगे, तो मुझे बताएं इंटरनेशनल जो तबसरे या तज्जिए या सर्वेज हुए हैं उसमें पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ या कमी हुई? अगर आपने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक है, अगर 5 लाख उसमें दे दी हैं, 95 लाख जो है अभी बाकी हैं, तो हम समझ लेते हैं कि जी ठीक है 5 लाख तो दे दी थी पौने 4 साल में। अगर ये कहते हैं 50 लाख घर हमने देने थे और अगर 1 लाख इन्होंने बना दिया और 49 लाख बाकी हैं, तो फिर हम इसको भी दुरुस्त समझ लेते हैं कि जनाब खान साहब का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त था। सारे बयानिया फेल हुए हैं और इनकी आखिरी बयानिया झूठ पर मबनी है। इंशाल्लाह ये भी फेल होगा। देखिए कराची में इन्होंने बैनर्स लगाए PTI ने अपने जलसे के, उसी के नीचे एक छोटा बैनर लगाया जिसमें इन्होंने लिखा अमेरिका मुर्दाबाद। मुझे बताएं आपके प्रोग्राम में पूछिएगा अरसलान से, ये नारा लगाएंगे अमेरिका मुर्दाबाद? कौन को इन्होंने इस काम पर लगा दिया, कौन को इन्होंने इस धंधे पर लगा दिया कि जी अमेरिका साम्राज्य मुर्दाबाद? ये मुझे बताएंगे साम्राज्य क्या, किसको रहे हैं? प्रोग्राम के आखिर में से पूछिएगा। सवाल पहले पूछ लिया था अरसलान से कि साम्राज्य है कौन, मैं कहा था इनसे, पूछिएगा अरसलान से ये साम्राज्य कौन है जो पूरे पाकिस्तान से आप अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं? कि आप खुद लगाएंगे क्या? इनका कोई साबिक वज़रा लगाएंगे? ये प्राइम
इनका प्राइम मिनिस्टर खुद ये नारा लगाएगा अमेरिका मुर्दाबाद। जब आप खुद एक काम नहीं कर सकते ना, तो कौम को उस तरफ ना धकेलें, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। खुदा के लिए जब आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे तो आपने बाहर आके कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो आप ना जाते IMF के पास, जब आपको इतनी खुददारी की फिक्र थी तो खुदा के लिए आप पूरी दुनिया में कचकोल लिए फिरते हैं। जितना पाकिस्तान, जितना 30-40 सालों में 2-3 सियासी जमातों ने कर्जा नहीं लिया, इन्होंने 3-3.5 सालों में ले लिया। तो खुदा के लिए खुददारी की बात आपके ऊपर सूट करती भी नहीं है। आप अपनी इलेक्शन के बयानी को बनाने के लिए इस तरफ जाना चाहते हैं, जाएं, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन सच बताएं कौम को। अगर DGSPR का जो बयान है, आप कुछ कहते हैं, वो कुछ बताते हैं। वो कहते हैं जनाब हमें बुला के जी 3 जो ना ऑप्शन दिए गए, आप कहते हैं जी हम नहीं बुलाया, उन्होंने पूछा था हमसे। वो कहते हैं जनाब, आप कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जनाब ये कहा है कि जी जनाब ये बयानिया है, इन्होंने हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा है, कहीं ये साबित कर सकते हैं? खुदा के लिए इस कौम को तकसीम न करें, खुदा के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह न करें, जमहूरियत पे शबखून मारने की कोशिश न करें। अगर आप जिन लोगों के साथ आप इक़्तिदार में थे, वो लोग आपको छोड़ के कहीं और चले गए तो वो इक़्तिदार में आ गए। जिन नंबर्स के साथ, चाहे वो MQM के हों, चाहे वो बलूचिस्तान आवामी पार्टी के हों, जिन नंबर्स के साथ, देखिए सर आपका मौका आ गया है, एक मिनट मुझे बात खत्म करने दें। जिन नंबर्स के साथ आप इक़्तिदार में थे, वो नंबर आपको छोड़ के चले गए। देखें, जब आप पंजाब के अंदर अक्सरियत में नहीं होते तो आप नून लीग के MPs को तोड़ते हो, आप ठीक है, वो डेमोक्रेसी थी। आप सेनेट में, आप मेजोरिटी में नहीं होते, चेयरमैन सेनेट अपना ले आते हो, इसका जवाब ये देंगे? इनके पास है जवाब? देखें, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ सामने आ जाती हैं। इतना झूठ बोले जितना कौम झूठ बर्दाश्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया है। मेरा सिद्दीकी साहब, आपसे कम वक्त है लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। रिजीम चेंज करने की हमेशा बात की जाती है, भुट्टो साहब में हमने साफ देखा कि रिजीम चेंज की गई, अमेरिका करता आया है। ज़ियाउल हक साहब का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी सबूत मिल गए, रिजीम चेंज हुई थी। क्या आपको लगता है कि अभी भी साजिश ही थी कि जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, या फिर ये अपनी ही कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से रिजीम चेंज? पहले भी PDM ने सिलेक्टेड गवर्नमेंट PTI को कहा कि जनाब इन्हें कोई लेकर के आया हुआ है। फिर अब ये कहते हैं कि जी हमें वो कैद में ना रखा जाए, हमें निकाला जाए। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त करवानी पड़ेगी। ये हमेशा जब हार जाते हैं, जब हुकूमत से हटते हैं, तो फिर अपने जलसों में उनका नारा लगवाते हैं, उनके मुखालिफ का नारा लगवाते हैं। आवाम को अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ करेंगे, पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करेंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करेंगे, तो यकीनन इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। जब आप किसी वर्दी को बुरा बोलते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया हो, तो यकीनन फिर वो कहते हैं हमें कैद में रखा जा रहा है। यकीनन इसका मतलब कैद में तो वो होते हैं जो मुल्क दुश्मन होते हैं। अरसलान, एक मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा जी, पहली चीज़ ये है कि चेयरमैन सेनेट के टाइम भी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि इदारों की जितनी ताज़ीम और तकरीम इस गवर्नमेंट ने की है, इमरान खान साहब ने की है, इतनी आपको कभी भी, आप पास्ट उठा के देख लें, मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, आप खुद इतनी रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम में बैठ के इकबाल सांद साहब ने जो बल्दियात के ऊपर जो आया था, इन्होंने जस्टिस गुलजार साहब के फैसले के ऊपर क्या चीजें की थी, वो भी आपके सामने, और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था वो भी आपके सामने। बिल्कुल, आपका मौका भी आ गया। मेहमान का शुक्रिया मैं अदा करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम में, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।